امام سجاد کے خون کے آنسو۔ الشام الشام الشام، دل ہلا دینے والا واقعہ۔ مولانا صادق حسن نے امام سجاد علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بار بار پڑھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، جو اس کے براہ راست راوی ہیں۔ یہ واقعہ مرجع دینی آقائے سید محسن الحکیم اعلیٰ اللہ مقامہ کا ہے۔ جب ان کے ایک شاگرد نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آیا امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ کربلا کے بعد خون کے آنسو رونا محاورتاً کہا جاتا ہے یا وہ حقیقتاً خون کے آنسو رویا کرتے تھے؟ سید محسن الحکیم رہے، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر وہاں موجود ذاکر سے مصائب شام بیان کرنے کو کہا۔ ایک مختصر سی مجلس بپا ہوئی، ذاکر نے مصائب بیان کیے، گریا ہوا۔ سید الحکیم رہے بھی رومال چہرے پر رکھ کر روتے رہے۔ مجلس تمام ہوئی تو سید الحکیم رہے نے چہرے سے رومال ہٹایا جس پر چند قطرے خون کے بھی موجود تھے۔ سید الحکیم رہے نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب اتنی صدیاں گزرنے کے بعد مجھ جیسا انسان شام کے مصائب سن کر خون کے آنسو رو سکتا ہے تو وہ امام سجاد علیہ السلام کیسے نہ روتے ہوں گے، کہ جن سے جب بھی پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ سخت مصیبت کہاں تھی تو 3 بار الشام کہہ کر روتے رہے۔ اردو زبان میں خون کے آنسو رونا ایک محاورہ ہے، لیکن ہر محاورے اور کہاوت کا ماخذ کوئی واقعہ ہوا کرتا ہے، کوئی تشبیہ، کوئی مثال ہوا کرتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس محاورے کی بنیاد بھی امام سجاد علیہ السلام کے ان خون کے آنسوؤں کو ہی بتلاؤں گا جو وہ الشام 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 کہہ کر بہاتے تھے۔ مجھے مدینہ تا وہ نمازی بھی یاد آتا ہے جو تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ نماز میں تاخیر نہ ہو جائے، لیکن ایک گھر کے پرنالے سے گرنے والے پانی کے قطرے اپنے لباس پر گرنے کے بعد رک گیا اور سوچنے لگا کہ لباس پاک کرنے کے لیے رکوں تو نماز میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ گزرنے والے ایک شخص نے اسے بتایا تھا کہ یہ پانی کائنات کا پاکیزہ ترین پانی ہے۔ یہ قطرے سید سجاد علیہ السلام کے آنسوؤں کے قطرے ہیں جو بار بار وضو کے پانی کے برتن میں گر کر پانی میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ پانی پرنالے سے نیچے گر رہا ہے۔ میں یہ واقعہ سن کر اکثر سوچتا تھا کہ اس قدر شدت سے گریا کیسے ممکن ہے، لیکن پھر یعقوب علیہ السلام کا گریا یاد آتا تھا، جنہوں نے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے 40 برس اس قدر گریا کیا تھا کہ بینائی چلی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بس وہ قمیص دیکھی تھی جس پر بکری کا خون لگا کر یہ کہا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ 40 برس تک روتے رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 برس بعد اپنا یوسف علیہ السلام واپس مل گیا تھا، لیکن کربلا میں امام سجاد علیہ السلام نے یوسف ثانی علی اکبر علیہ السلام کی جوان میت اپنے بوڑھے بابا حسین علیہ السلام اٹھاتے دیکھا، 6 ماہ کے بھائی علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں پیوست تیر دیکھا، قاسم اون و محمد علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا۔ یہ وہ امام سجاد علیہ السلام ہے جنہوں نے 3 دن بے گور و کفن کربلا کے بیابان میں پڑے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دفنایا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا حسین علیہ السلام کے سر بریدہ جسم اطہر کو قبر میں روتے ہوئے یہ پکارتے ہوئے اتارا، بابا آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہے۔ وہ امام سجاد علیہ السلام جنہوں نے ان چچا عباس علیہ السلام کو دفنایا جن کے بازو قلم ہو چکے تھے، جن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے بس یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص دیکھی تھی جس پر بکری کا خون لگا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے تو شام کے زندہ میں اپنی معصوم بہن کا خون آلود پھٹا ہوا کرتا دیکھا تھا، وہی بہن جسے غسل دیتے ہوئے غسالہ چیخ مار کر روئی تھی کہ اس بچی کا جسم تو زخموں سے اور نیل سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی ہی ایک چیخ کی آواز امام سجاد علیہ السلام کو غسل دیتے ہوئے بھی سنائی دی تھی جب آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد کی گردن پر توک سے بنے اس زخم کا نشان دیکھا تھا جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پہنایا گیا۔ یہ وہ امام سجاد علیہ السلام ہے جنہوں نے شام غریباں کی ویرانی،
जलते खैमे और हरम की बेबसी देखी, जिन्हें फूफी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा सहारा देकर जलते खैमे से बाहर लाई। ये वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है जिन्हें आता देखकर मदीना के कस्साब अपनी दुकान पर पर्दा डाल दिया करते थे। ये वो इमाम है जिनके दादा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को हालत सजदा में ज़रबत लगी, जिनके बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालत सजदा में शहादत पाई, लेकिन सैयदुस साजिदीन लक़ब इसी इमाम ने पाया। सब्र की इंतहा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी दिखाई, इमाम हसन मुज्तबी अलैहिस्सलाम ने भी, और सैयदुस शहदाई अलैहिस्सलाम ने भी। लेकिन सैयदुस साबिरीन का लक़ब मेरे मुर्शिद व आका सज्जाद अलैहिस्सलाम का है। ये वो इमाम है जिनके कसरत गिरिया का जिक्र जब जब सुनता हो, ये ख़याल दिल में आता है कि काश मैं गुनहगार मदीना की गलियों से गुज़रने वाला कोई राहगीर होता, जिसके आलूदा वजूद पर एक परनाले से उन मटहर आंसुओं के कुछ कतरे गिर जाते जो अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके बहते थे। फिर ख्याल आता है कि मैं इस दौर में तो मौजूद नहीं था, लेकिन इतना याद आता है कि जब जन्नतुल बक़ीअ से मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की शिकस्ता कब्र को बहुत देर तक खामोशी से देखते रहने के बाद वापसी के लिए निकला था, बार बार पलटकर बपीर को देखता जाता था और दिल में सोचता जाता था, मौला आपके मसाइब आज तक न ख़त्म हो सके।